السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم عزیز و دوستو، نوجوان ساتھیو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک مقاصد کو پورا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے جو حاضر ہوا ہوں، ایک بہترین عمل آپ کو بتانے والا ہوں، اور یہ عمل آپ کو خاص کر کے شب برات کی رات میں کرنا ہے۔ بروز اتوار کے دن، جو اتوار کا دن ہوگا 14 شعبان ہوگی، رات کو شب برات ہے۔ کل رات کو جو ہے شب برات ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ آپ کو شب برات میں ایک نماز بھی پڑھنی ہے۔ پہلے میں آپ کو اس نماز کی فضیلت بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلاۃ التسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کو روزانہ پڑھو، اگر اتنا نہ کر سکو تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھو، ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، مہینے میں بھی اگر نہ پڑھ سکو تو ایک سال میں اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھو، اور اگر آپ کو ایک سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو پوری زندگی میں، اپنی زندگی میں کم سے کم اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھو۔ کیوں؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ صلاۃ التسبیح نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے نئے پرانے تمام ظاہر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ جو شخص صلاۃ التسبیح نماز کو پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ کو شب برات کی رات اس نماز کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اس نماز کی نیت سن لیجئے گا۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کہ اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں طرف کعبہ شریف کو اللہ اکبر ایک مرتبہ اور سن لیجئے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کہ اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں طرف کعبہ شریف کو اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد آپ کو قرات شروع کرنے سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کوئی آپ سورت ملائیں گے جو آپ کے یاد ہوگی۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی پہلے تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھنے سے پہلے رکوع سے اٹھنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع سے اٹھیں گے۔ جب آپ رکوع سے اٹھیں گے تو سجدے میں جانے سے پہلے رکوع سے جب آپ اٹھیں گے کھڑے ہو کر کے، سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو آپ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے سے اٹھنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سجدے سے جب اٹھیں گے تو آپ بیٹھ کر کے دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پھر پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ کریں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھیں گے اٹھنے سے پہلے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح سے آپ جو ہے ایک رکعت میں
75 مرتبہ اس تسبیح کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اور آپ ایک بات کا اور خیال رکھیں، جب بھی آپ رکعت سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو آپ اٹھنے سے پہلے ہر مرتبہ قرات شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ آپ کو تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ایک رکعت کر لی، جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد آپ رکوع کی پہلے تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں گے رکوع سے اٹھنے سے پہلے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع سے اٹھیں گے، پھر آپ کھڑے ہو کر کے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد آپ جو ہے تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، اس کے بعد 10 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں گے یہ والی، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں گے بیٹھ کر کے، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ آپ کو پھر تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی ترتیب سے آپ کو چاروں رکعت مکمل کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں جب بھی آپ کھڑے ہوں گے رکعت کے لیے تو سب سے پہلے آپ ہر رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اب آپ کو میں شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں، آپ نے نیت کی میں نے 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرے طرف کعبہ شریف کو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ جو ہے سرا پڑھیں گے، سبحانہ پڑھیں گے، سبحانہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ ملائیں گے پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اور جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع سے اٹھنے سے پہلے آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ جب آپ رکوع سے اٹھ جائیں گے تو سجدے میں جانے سے پہلے آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد آپ جو ہے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے بیٹھ کر کے، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اس طرح سے آپ کو چاروں رکعت میں 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس نماز کو پڑھیں اور آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صلاۃ التسبیح کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور بخش دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی غیب سے حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔